لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد روي عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال الله في الحديث القدسي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليهم السلام. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان ایمان، خود زیارت عاشور کا ایک جملہ ہے جو مسلسل ہمارا عنوان سخن ہے، اور آج کی شب مخصوص طور پہ زیارت سرکار سید الشہداء کی شب ہے. خداوند عالم سے دعا ہے کہ میرا اللہ ان تمام عزاداروں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. خود زیارت سرکار سید الشہداء کا جو ثواب ہے لفظوں میں بیان کر دینا اور ہے، اور اس ثواب کی حقیقتوں تک پہنچنا اور ہے. بہت سی حدیثیں الحمدللہ آپ پڑھا کرتے ہیں، سنا کرتے ہیں، جو امام کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں ذکر کی گئی. من زار الحسین فکأنما زار اللہ فی عرشہ. جس نے حسین کی زیارت کی گویا اس نے عرش پہ پروردگار کی زیارت حاصل کی. کیا مطلب؟ خداوند عالم کی زیارت سے مراد کیا ہے؟ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، لہذا اس کو شکل و شمائل سے نہیں پہچانا جائے گا. زیارت پہچان کا ذریعہ ہے. ہم نے
ایک شخص کو کبھی نہیں دیکھا تو ہم اس کو پہچان بھی نہیں سکتے. اوصاف و کمالات کو ہم نے سن رکھا ہے لیکن وہ سامنے آ جائے تو ہم پہچان نہیں سکتے. لیکن ایک انسان کو اگر ہم نے دیکھ لیا ہے تو ہم شکل و شمائل کے ساتھ اسی کو زیارت کہتے ہیں نا، ملاقات. تو ملاقات کی ہے تو پہچان لیا جائے گا. عزیزان ایمان، خدا شکل و صورت نہیں رکھتا. ہم اوصاف پروردگار کی وادیوں میں معرفت کے جتنے بھی چکر لگا لیں لیکن ان اوصاف و کمالات ہی تک ہم محدود رہیں گے، مگر خدا کی معرفت صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کسی نے حسین کو دیکھ لیا، ایک جہت اس جملے کی، اس حدیث کی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر حسین کو کوئی پہچان لے، حسین کی زیارت کر رہا ہے، حسین سے ملاقات ہے، حسین سے رابطہ ہے، تو اس کا خدا سے رابطہ ہو جائے گا. کس طریقے سے؟ اس اعتبار سے کہ تم جب حسین کو دیکھو گے اور حسین کے کرم کو دیکھو گے تو پھر تمہیں کرم الہی سمجھ میں آئے گا کہ جو اپنے قاتلوں کو بخشنے کو تیار ہو. میں نے اس دن عرض کیا جناب حر کے سلسلے میں کہ مظہر اوصاف پروردگار ہیں یہ. زیارت امام حسین کیا ہے؟ ایک روایت بڑی مشہور ہے لیکن شاید اس کی وضاحت کا ایک رخ ہو جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. جو امام حسین صلاۃ والسلام کی زیارت کرے، اچھا یہ روایت بھی تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کو پیار کر رہے ہیں. سوال ہوا یا رسول اللہ آپ حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ نبی کی زوجہ ہے. اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حسین کی معرفت نہیں رکھتی ہیں. تو پھر سوال کیوں کر رہی ہیں؟ سوال ہمیشہ اپنے لیے نہیں کیا جاتا. بھئی شاید وجہ یہ ہو کہ ان کو ہم مانتے ہیں کہ معرفت ہوگی، رسول کی زوجہ ہے، تو سوال اپنے لیے نہیں کیا ہوگا. سوال کیا ہے تاکہ رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. یا رسول اللہ کیوں پیار کر رہے ہیں؟ ورنہ یہ سوال ہی نہیں بنتا. اس لیے کہ اگر کوئی نانا اپنے نواسے سے پیار نہ کرے تو سوال کیا جائے گا. کوئی نانا اپنے نواسے کو نہ چاہتا ہو تو پوچھا جائے نا کہ کیوں نہیں چاہتے. پیار کرنے پہ سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ تاکہ دنیا پیغام لے لے. اور اب سوال کا جواب دیا نبی نے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اللہ
مل جل کے صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. ان اللہ امرنی ان احبہما، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں حسنین سے محبت کروں. عزیزان ایمان، سوچنا پڑا کہ سوال امام حسین کے لیے تھا تو جواب میں امام حسن کو کیوں شامل کیا؟ شاید نبی بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا اللہ نے حسن سے بھی محبت کا حکم دیا ہے، کوئی تیر چلانے کا حکم نہ دے گا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں میرے فرزند میرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، قربانی دیں گے. اور اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو شہادت حسین کے بعد میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا اسے میرے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تعجب ہوا، یا رسول اللہ ایک حج ایک عمرہ؟ رسول نے کہا 2 حج 2 عمرہ. یا رسول اللہ 2 حج 2 عمرہ؟ کہا 3 حج 3 عمرہ. یہاں تک کہ روایت نے کہا کہ 89 مرتبہ جب تعجب بڑھتا گیا پیغمبر اسلام ثواب بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا میرے 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب. جی چاہتا ہے کہ کہوں کہ آپ تعجب کرتے رہیں تاکہ ہم چاہنے والوں کا ثواب بڑھتا رہے. یا تعجب ہو رہا ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا رسول اسلام کو کوئی عیاذ باللہ خاکم بدن کنفیوژن تھا کہ 1 2 یہاں تک کہ 90؟ جو ثواب اگر 90 تھا تو پہلی بار میں 90 کہہ دیتے رسول کہ میرے 90 حج اور 90 عمرے کا ثواب ملے گا. عزیزان ایمان، اعتراض نہ کیجئے، پہلے سمجھنے کی کوشش کیجئے. نبی نے کیوں کہا 90 حج اور 90 عمرہ اور 1 سے لے کے 90 تک گئے؟ عزیزان ایمان، کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کا ثواب معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے. ہر ایک کی جب معرفت ایک برابر کی نہیں تو سب کا ثواب ایک برابر کا کیا ہوگا؟ ہاں، کم ترین ثواب یہ ہے کہ نبی کا 1 حج 1 عمرہ. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 90 حج 90 عمرہ، میرے 90 حج کا ثواب. کیوں نبی کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ معرفت سب کی الگ ہے. پیغمبر اسلام امام حسین کے زیارت کے ثواب کو مراحل بمراحل بتا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس معرفت کے ساتھ زیارت کرو گے وہ ثواب ملے گا. میں سب سے کم سطح کی بات کروں، سب سے کم ثواب کیا ہے؟ 1 حج اور 1 عمرہ. میں نے کہا کہ روایتیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں.
تجزیہ کریں تو سمجھ میں آئے کہ ثواب ہے کیا. نبی کہہ رہے ہیں میرے ایک حج ایک عمرے کا ثواب. یہ ثواب کتنا ہوا؟ یہ نبی کے حج اور عمرے کا ثواب ہے تو ہے کتنا؟ ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں سفر حج پہ گیا اور جب میں حج پہ پہنچا تو حج کا زمانہ گزر چکا تھا. یا نبی اللہ کوئی عمل ایسا بتائیے کہ جس کو انجام دیں تو ہمیں حج کا ثواب مل جائے. یہ وہ اپنے حج کا ثواب پوچھ رہا ہے، یہ ابھی نبی کے حج کا ثواب نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم حج نہیں کر سکے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ ہمیں وہ ثواب مل جائے جو حج کا تھا. نبی کریم نے کہا تو نے کوہ ابو قبیس دیکھا ہے؟ کہاں یا رسول اللہ. کہ اگر وہ پورا پہاڑ سونے کا ہو جائے اور خالصتاً لوجہ اللہ، بغیر کسی ریا کے، اگر وہ تو اللہ کی راہ میں دے دے تب بھی حج کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. عزیزان ایمان، یہ ایک عام انسان کے حج کا ثواب ابھی بھی مرحلہ ثواب زیارت حسین طے نہیں ہوا. جہاں نبی کا حج ہو، جہاں نبی کا عمرہ ہو. اچھا یہ حج کیا ہے؟ بہت سی عبادتوں کے مجموعے کا نام ہے حج، جس میں نماز بھی ہے، طواف بھی ہے، ذکر بھی ہے، قربانی بھی ہے، سعی بھی ہے، ساری چیزیں ہیں نا. یہ سب ملا کے اس کا مطلب پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نبی کی نماز کا ثواب کیا، نبی کی سعی کا ثواب کیا، نبی کے طواف کا ثواب کیا. بات امام حسین کی زیارت کے ثواب کی ہے، لیکن اگر سمجھنا چاہے تو انسان سمجھ نہیں سکتا. اس لیے کہ نبی نے کہا میرے حج کا ثواب، تو یہ ساری عبادتوں کا ثواب کیا ہے؟ اے تاریخ، کیا تیرے پاس کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا اشارہ موجود ہے کہ جس سے ہمیں پتا چل سکے کہ نبی کی عبادت کا ثواب کیا، نبی کے طواف کا ثواب کیا؟ تاریخ خاموش. نبی کی عبادت کا ثواب نہ مل سکا. عزیزان ایمان، مگر نبی نے ایک حدیث فرمائی، انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے. علی کی عبادت، نبی کی عبادت. اب نبی کی عبادت کا ثواب نہ ملا تو ہم نے کہا تاریخ ہمیں بتا دے کیا علی کی عبادت کا ثواب تیرے پاس ہے؟ تاریخ خاموش رہی. نہ تو علی کے سجدے کا ثواب، نہ علی کے رکوع کا ثواب، نہ علی کی عبادت کا ثواب تاریخ نے نہیں لکھا. مگر میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا ضربت علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر اسلام نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق.
افضل من عبادت الثقلین. عزیزان ایمان کیا کہا؟ علی کی ایک ضربت علی ہے. یہ ضربت کا ثواب ہے، جہاد کا نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ یہ پوری جنگ کا ثواب نہیں ہے، ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری. اب یہ ثقلین کون ہے؟ ثقلین میں کیا ہے؟ تمام انبیاء نبی کو ہٹا کے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک نور کے ہیں. تمام انبیاء، ثقلین صرف دنیا نہیں، تمام ملائکہ، تمام اشجار، تمام اسمار، تمام چرند، تمام پرند، تمام انسان، تمام جنات، جس کی ایک ضربت کا ثواب پوری کائنات مل کے برابر نہ کر سکے، اس کے سجدے کا ثواب کون بتائے؟ عزیزان ایمان، انسان غور کرے. میں نے کہا روایت پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ثواب زیارت حسین کیا ہے؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. سمجھے تو بتائے نا. ایک ضربت. اچھا کیا نبی نے کیا کہا کہ علی کی ضربت کا ثواب ثقلین کی عبادت کے برابر؟ یہ بھی برابر نہیں ہے، افضل. اچھا اب کتنا افضل نبی نے بتایا ہی نہیں تو ہمیں کیا پتا؟ بھئی افضل ہے. نبی انسان سے بھی افضل، مولا کائنات انسانوں سے بھی افضل نہیں، عام مسلمان سے بھی افضل، صاحب ایمان سے بھی افضل، بوذر و سلمان سے بھی افضل، آدم و نوح سے بھی افضل. تو اب افضل کا مرحلہ افضل ہے، یہ پہلے طے تو کرو کہ کتنے افضل. ابھی جب ایک ضربت کا ثواب کائنات بتا نہ سکے تو پھر کائنات علی کے حج کا ثواب کیا بتائے؟ یا علی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ایک ضربت. اچھا علی کی ضربت کتنی تیز ہوتی تھی؟ کتنا وقت لگتا تھا ضربت میں؟ بات ضربت کی ہے، میں نے کہا جنگ کی نہیں ہے. تو ایک ضربت علی کی کتنی تیز تھی؟ تاریخوں نے لکھا ہے کہ علی کی ضربت اتنی تیز تھی کہ سر کٹ جاتا تھا، کچھ دیر کے بعد سر کٹنے والے کو پتا چلتا تھا کہ ہم کٹ گئے. جب قدم دو چار آگے بڑھتے تھے تو سر الگ گرتا تھا، دھڑ الگ. یعنی کٹنے والے کو بھی پتا نہیں چلتا تھا کہ کب تلوار چلی اور تو کب قتل ہو گیا. ایک لمحہ علی کا تمام ثقلین کی عبادت پہ بھاری. کون بیان کرے ثواب زیارت حسین؟ کیسے بیان ہو؟ اور آپ عزیزان ایمان نبی یہی کہہ دیتے کہ جو زیارت کو جا رہا ہے اس کے جو حج کا ثواب ہوگا وہ اسے ملے گا. یہ نہیں کہا کہ ہمارے حج کا ثواب، ہمارے حج کا ثواب. علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے اگر کسی انسان کے حج کا ثواب بتایا ہوتا تو انسان حج یا زیارت یا دوسرے امور
اچھائیاں انجام دے کے ثواب حاصل کرتا ہے، مگر کبھی کبھی اسی کے دوسرے عمل سے اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ نامہ عمل میں ثواب لکھا، مگر دوسرا عمل ایسا کیا کہ جس سے وہ ثواب ضائع ہو گیا۔ انسان کا اپنا عمل ضائع ہوگا، رسول کا عمل ضائع۔ نبی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ نامہ عمل میں ہمارے گناہوں کی بنیاد پہ ہمارے کیے ہوئے ثواب ضائع ہو سکتے ہیں، مگر زیارت کرو گے تو ہمارے عمرے اور ہمارے حج کا ثواب۔ انسان سوچے کہ کیا ہیں حسین، کیا ہیں حسین، اور پھر یہ زیارت عاشور صرف ہمیں کا فائدہ نہیں پہنچاتی، محمد علی یزدی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے ساتھ ایک شخص اور تھا جو ساتھ میں پلا اور بڑھا تھا۔ آپس میں طے یہ ہوا کہ جو پہلے مرے گا وہ اپنے حالات سے ہمیں باخبر کرے گا۔ یہ شب زیارت ہے، لہذا میں صرف دو چار باتیں زیارت کے حوالے سے کہ جو مرے گا وہ پہلے آ کر کے ہمیں اپنے حالات بتائے گا۔ پہلا دن گزر گیا، خواب میں نہیں آئے۔ دوسرا دن گزر گیا، خواب میں نہیں آئے۔ تیسرے دن خواب میں آئے۔ کا وعدہ تو یہ ہوا تھا کہ پہلے دن مرنے کے بعد آ کے حالات بتاؤ گے، یہ 2 دن کی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہیں گے ہم 2 دن کیا، ابھی تو اور مدت لگتی، ہم اپنے حساب و کتاب میں لگے تھے۔ لیکن کل رات میں ایک لوہار کی بیوی ہمارے ہی قبرستان میں دفن ہوئی، اور امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قبر میں 3 مرتبہ اس کی زیارت کے لیے آئے، ایک رات میں 3 مرتبہ، اور جب تیسری مرتبہ آئے تو امام نے حکم دیا فرشتوں سے کہ اس کے بدولت، اس کے صدقے میں، اس پورے قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں ان سب کے حساب و کتاب کو ختم کر دو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ آج حساب و کتاب رکا ہے تو ہم آئے ہیں۔ ان کی آنکھ کھلی، قبرستان پہنچے، جس جگہ قبر بتائی تھی دیکھا ایک بالکل تازہ قبر ہے۔ اب ظاہر ہے ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ لوہار کون ہے، لہذا لوہار کے بازار پہنچے، وہاں جا کے معلوم کیا کہ کس لوہار کے یہاں موت ہوئی ہے۔ لوگوں نے بتایا، وہاں گئے، کہا تمہاری بیوی عمل کیا کرتی تھی، یہ بتاؤ، کیا حسین مظلوم کی زیارت کو گئی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا مجلسیں بپا کرتی تھی؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا پہلے آپ بتائیے کہ آپ اتنے بزرگ عالم دین، آپ میرے گھر تک آئیے سوال کرنے، وجہ کیا ہے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ کہا گھبراؤ نہیں، بات ایسی ہے، کہتا ہے کہ ہم
اور تو کچھ نہیں جانتے مگر میری زوجہ بغیر زیارت عاشور پڑھے کسی دن کا آغاز نہیں کرتی تھی. اپنی صبح کی شروعات حسین مظلوم کی زیارت سے کیا کرتی. اور پھر کیوں نہ ہو، جب انسان اپنی صبح کا آغاز اس جملے سے کرے، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، تو اب امام حسین تو اس کے ساتھ ہے نا. مائیت کا مرحلہ ہے. بہت سے واقعات ہیں، بہت سے ثواب ہیں. کسی وقت میں شاید میں نے یہاں سے یہ بات کہی تھی کہ ہم بعض وقت عمل کرتے ہیں لیکن اس کے منزلت، اس کے فلسفے پہ غور نہیں کرتے. کئی برس پہلے کی بات ہے، مجھے جہاں تک ذہن میں آ رہا ہے کہ میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن چہرے نئے ہیں اور بات اہم ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. کبھی سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے عید کا دن آئے زیارت حسین کی پڑھی جائے، عرفہ کا دن آئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جائے، بقرعید کا دن آئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جائے، آخری امام کی ولادت کا دن آئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جائے، بعثت کی تاریخ آئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی پڑھی جائے. کیا وجہ ہے؟ کوئی تو ہوگی بات. یوں تو ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا ہے نا. شب قدر آئے زیارت امام حسین علیہ السلام کی. قرآن نازل ہوا ہے قلب پیغمبر پہ، تو زیارت رسول اسلام کی ہو. آخر کیا وجہ ہے؟ عید کا دن آیا زیارت امام حسین علیہ السلام کی. پڑھتے ہم سب ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم سے یہ مطالبہ کیوں ہو رہا ہے؟ عجب نہیں قدرت ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتی ہے کہ یاد رکھو، منعم کا شکریہ ادا کرنا، محسن کو یاد کرنا، یہ انسانیت کی دلیل ہے. اگر ہم زیارت حسین نہ رکھیں تو پھر یہ بتاؤ، اگر حسین نہ ہوتے تو کیا تمہیں قرآن ملتا؟ اگر حسین نہ ہوتے تو کیا تمہیں عید کی خوشی ملتی؟ اگر حسین نہ ہوتے تو قربانیوں کی عظمت سمجھ میں آتی. لہذا ہر اسلامی دل میں حسین کو یاد کر کے بتاؤ، ہم احسان فراموش نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ ہے منزل. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا، جن کے پاس وسائل نہ ہوں اور زیارت کے لیے نہ جا سکتے ہوں وہ کیا کریں؟ جانتے ہیں مولا، چاہنے والوں کو اپنے مزمحل نہیں دیکھ سکتے. لہذا امام نے فرمایا کہ اگر نہیں جا سکتے تو اپنے بالا خانے پہ جاؤ اور جا کے 3 مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اللہ تمہیں حسین کی زیارت کا ثواب عطا کرے گا. خدا سے دعا ہے میرے پروردگار، یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہوتی ہیں، میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں.
معیت حسین بہت اہم مرحلہ ہے. ایک عام انسان اگر اس معیت کو اختیار کر لے، معیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ صفات جو اس ذات میں پائے جا رہے ہیں اس کو اپنے اندر اتارا جائے، اپنے اندر لایا جائے. آپ دیکھیں خود امام علی مقام نے اسی لیے جب ولید کے دربار میں آپ سے مطالبہ بیعت ہوا، اس وقت آپ نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مطالبہ امام حسین سے ہے. امام کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یہ جملہ امام جو فرما رہے ہیں کہ مثلی، حسین جیسا، اس کا مطلب امام خود بتا رہے ہیں کہ یاد رکھنا تم ہمیں کربلا میں قتل کر دو گے مگر میں وہ انقلاب لاؤں گا کہ اب ہر دور میں جو میرے جیسا ہوگا وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مثلی لا یبایع مثلہ، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے اگر کوئی جملہ استعمال کیا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. امام کہہ رہے ہیں میرے حسین جیسا، تو اب سوال اٹھے گا ذہنوں میں حسین کیسا؟ کون بتائے کہ حسین کیسا؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے حسین کیسا؟ رسول نے آواز دی حسین منی وانا من الحسین. یا حسین جیسا. عزیزان ایمان غور طلب مسئلہ ہے. امام علی مقام یہ نہیں کہہ رہے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہمیں اس پہ بحث نہیں کرنی ہے کہ یزید کیسا. ہر بیٹا اپنے باپ کی طریقے کا ہوتا ہے. ہمیں اس پہ کوئی بحث نہیں کرنی ہے. لیکن عزیزان ایمان مرحلہ یہ تو طے ہو کہ حسین کیسا. ہم سب حسین کے ماننے والے، تو ہمیں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ حسین کیسا ہے. عزیزان ایمان اور یہ جملہ امام نے کیوں کہا؟ مولا یہ کہہ دیے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. امام آواز دیں گے میں ماضی میں امامت کے کردار پہ جو دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، میں اپنے اس جملے سے اس کا بھی دفاع کر رہا ہوں اور مستقبل میں آنے والی امامتوں کے کردار کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں. کل تاریخ نے لکھا کہ علی نے بیعت کی، امام حسن کی صلح کو بیعت کا نام دیا گیا. تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام حسن کی صلح واقعی بیعت ہے تو پھر رسول اسلام کی صلح کے بارے میں کیا نتیجہ نکالا جائے گا؟ کفار سے جو صلح کی ہے رسول نے، لہذا صلح بیعت نہیں ہوتی. مگر عزیزان ایمان امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا. میں نے کیا کہا؟ معیت. اب جب وہی کردار ہوگا، تاریخ شاہد ہے وہ یزید کہ جو مدینے میں حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، مکے میں حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، راہ کوفہ میں
حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، کربلا میں حسین سے بیعت مانگ رہا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس یزید نے ہر جگہ حسین سے بیعت مانگی، جبکہ حسین یزید کے سامنے آئے بھی نہیں، اسی یزید کے سامنے سید سجاد کھڑے ہیں، یزید سید سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ اے یزید، حسین تو تیرے سامنے بھی نہیں آئے اور تو بیعت کا طلبگار ہے، ہر مرحلے پہ بیعت مانگ رہا ہے، اور جبکہ ظاہری طور پہ حسین تیرے سامنے نہیں ہیں، حسین تیری قید میں نہیں ہیں، حسین ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، اور بیعت مانگ رہا ہے۔ یہاں سید سجاد تیرے دربار میں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ظاہراً تو تیری قید میں ہیں، تو بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ یزید عجب نہیں آواز دے کہ میں کیسے بیعت مانگوں؟ اگر کل حسین نے یہ کہا ہوتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو میں سید سجاد سے بیعت مانگتا۔ جواب تو حسین دے کے جا چکے، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ مسئلہ یا میں بیعت کیسے مانگوں؟ تمہاری نگاہ میں وہ قیدی ہے، مگر میں جانتا ہوں ہے تو حسین ہی جیسا، ہے تو حسین ہی جیسا، میں اس سے بیعت کیسے مانگوں؟ نہیں عزیزان ایمان، تاریخ کربلا پڑھیے اور اس کے بعد آگے کی تاریخوں کا تجزیہ کیجئے۔ کربلا سے پہلے تک جن کی بیعت کرنی چاہیے تھی ان سے بیعت مانگی گئی، لیکن کربلا کے بعد مجھے کوئی تاریخ دکھائیے کہ کسی زمانے کے امام سے کسی حاکم نے بیعت مانگی ہو۔ حکومت دی جا رہی ہے، بیعت مانگی نہیں جا رہی ہے، ولی عہدی دی جا رہی ہے، بیعت مانگی نہیں جا رہی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ قید میں رکھا گیا، بیعت نہیں مانگی گئی، چھاونی میں رکھا گیا، بیعت نہیں مانگی گئی، اسیر کیا گیا، بیعت نہیں مانگی گئی، دربار میں بلایا گیا، بیعت نہیں مانگی گئی۔ کیا وجہ ہے؟ کسی زمانے میں کوئی حاکم بیعت کیوں نہیں مانگتا؟ ہر دور کا حاکم یہی کہے گا، جواب حسین دے کے جا چکے۔ حسین نے یہ کب کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا؟ حسین پہلے ہی کہہ چکے، حسین جیسا۔ اب سید سجاد اپنے زمانے کے حسین، محمد باقر اپنے زمانے کے حسین، امام جعفر صادق اپنے زمانے کے حسین، موسی کاظم اپنے زمانے کے حسین، یہاں تک 11ویں امام کی منزل تھی جو کائنات میں ظاہراً رہے، ان سے بیعت نہ مانگی گئی، اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کے حسین تھے، یہ اپنے زمانے کے حسین تھے، ظلم حاکم کرتے رہے، بیعت نہیں مانگی۔ عجب نہیں حاکم کہے میں ان سے بیعت مانگوں، یہ بیعت تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ حسین جیسے ہیں، مگر میں بیعت مانگ کے
یزید جیسا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں بیعت مانگوں گا تو یہ حسین جیسے ہیں. کائنات جانتی ہے کہ یہ حسین جیسے ہیں، مگر ہمارے چہرے پہ جو نقاب پڑی ہے وہ اگر بیعت مانگی تو اٹھ جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ جرات، یہ جذبہ، حسین تاریخ، امامت کی تاریخ کی حفاظت کر رہے ہیں. مثلی لا یبایع مثلہ. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. عزیزان ایمان، یعنی فکر حسین یہ ہے کہ جو یزید جیسا ہو اس کا بائیکاٹ کیا جائے. ہمارے پاس یزید سے بائیکاٹ کرنے کی بہت مستحکم دلیل ہے. کربلا، مدینے کی تاراجی، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی آتش زنی. یہ وہ سارے مراحل ہیں. کعبہ جلایا یعنی لا الہ الا اللہ کا انکار، مدینے کی بے حرمتی، محمد رسول اللہ کا انکار، کربلا میں حسین کا قتل، علی ولی اللہ کا انکار. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اچھا آپ ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی غور کیا ہم لوگ کربلا مناتے ہیں، کربلا میں جو ظلم ہوا اس کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں، جو مدینے میں ہوا اس کے خلاف بھی کرتے ہیں، جو مکے میں ہوا اس کے خلاف بھی کرتے ہیں. لیکن جن کو کربلا سے تعلق نہیں، دو احتجاج تو وہاں بھی ہونے چاہیے. اس لیے کہ آج کے دور میں جہاں ہر دوسرے دن ایک فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، رسالت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. کیوں خاموش؟ اس دن کی اگر بات ذہن میں ہو تو جملہ دوہرا دوں. کربلا جھوٹ کا نتیجہ صرف نہیں ہے، سچ نہ بولے جانے کا بھی نتیجہ ہے. ہم اسی لیے تو آج کربلا پڑھتے ہیں تاکہ کوئی دوسری کربلا نہ بنے، ورنہ اگر یہ سچ چھپایا گیا تو دوسری کربلا کی ضرورت پڑے گی. لہذا کربلا کا سچ عام کرتے ہیں. تو ہمارے پاس دلیل تو موجود ہے، مگر میں آپ سے پوچھوں کہ سرکار سید الشہداء یزید کے خلاف کیوں ہوئے؟ معیت ہو تو وہیں سے دیکھا جائے گا جہاں سے حسین دیکھ رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ورنہ ہم سن 61 سے مجرم مانیں گے اور پھر ہم یزید کو دیکھیں گے. لیکن حسین جس یزید کو دیکھ رہے تھے، یعنی اس کے اندر جو خباثتیں تھی، حسین اسے دیکھ رہے تھے. اگر مائیت حسین حاصل ہو تو ہم اس نگاہ سے دیکھنے لگیں گے. پھر جس زمانے میں جس کے اندر بھی وہ سارے اوصاف ہوں گے، ہر اس یزیدی سے ہم بائیکاٹ کریں
یہ ہے نگاہوں کا معیت کا فائدہ. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں وہ اسی لیے. اب تاریخ آپ پڑھ لیجئے, یزید فاسق فاجر ملن بالقسط, یہ ساری چیزیں جو مولا نے بیان کی ہیں یہ وہی معیت ہے. عزیزان ایمان, سید سجاد شام تک آئے اسی لیے تھے کہ ان کو اس جھوٹ کے پردے کو فاش کرنا تھا جو 48 برس سے علی کے خلاف بولا جا رہا تھا. عالم یہ ہے کہ جب شام میں امیر کائنات کی شہادت کی خبر پہنچی تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ سید سجاد نے منبر پہ آ کے کیا کیا؟ فضائل علی سنائے. ان ابن علی المرتضی, میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. کون علی؟ جو تمہیں پہچانوایا گیا وہ نہیں, وہ علی کہ ہاجر الہجرتین, جس نے 2 ہجرتوں میں حصہ لیا. بایا البیعتین, جس نے 2 بیعتیں کی. وہ علی کہ جس نے 2 تلواروں سے جہاد کی, 2 تلواروں سے جہاد کیا. جاہد فی سبیل اللہ بالسیفین بین یدی رسول اللہ. بس اسی ایک جملے کی وضاحت کر کے بات ختم کر رہا ہوں. امام نے یہ جملہ کیوں کہا کہ جو 2 تلواروں سے لڑا؟ یہ کس 2 تلوار کی گفتگو کر رہے ہیں؟ اور اس بات کی ضرورت یزید کے دربار میں کیا تھی؟ وہ کون سی 2 تلواریں ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب امیر کائنات کو پیغمبر اسلام نے مناج جیسے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا. اب یہ جا کے آپ تاریخ سے پوچھئے گا کہ وہ بت کس خاندان کا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان, جب امیر کائنات گئے جا کے اس بت کو توڑا تو اس بت کو 2 تلواریں, ایک بت پرست نے ہدیہ کی تھی, نذر کی تھی, جو بھی کیا تھا. اور جب مولائے کائنات توڑ کے اور اس کے اثاثے کے ساتھ رسول اسلام کی خدمت میں آئے تو وہ 2 تلواریں رسول اسلام نے علی کو ہدیہ کر دی. عزیزان ایمان, ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی کہ یہاں اس 2 تلوار سے مراد وہ تلوار تھی کہ جو بت کو دی گئی تھی اور مولائے کائنات کو رسول اسلام نے جب اسلام کا مال ہوا تو وہ ان کے حوالے کیا. عزیزان ایمان, اب تاریخ سے جا کے پوچھئے کہ بت کس کا تھا اور علی کو تلوار کیوں دی گئی. لیکن تاریخ آگے بڑھی اور کہا اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے اس ناصر نے جنگ احد میں جنگ کی تو علی کی تلوار ٹوٹی اور اس کے بعد اسی جنگ میں ایک دوسری تلوار. عزیزان ایمان, یہ ایک جملہ نہیں تھا بلکہ پورا ماضی تھا. جو علی کا ماضی, اسلام کا ماضی یزید کے دربار سے سید سجاد بیان کر رہے ہیں. اس کا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یاد رکھو, تم ہم سے جہاد کرنا چاہو تو یاد رکھنا
ہم اگر تلوار چلانے پہ آئے تو خیبر و خندق یاد دلاتے ہیں، اور جب شہادت کا جام پینے پہ آئے تو کربلا جیسی ہم جنگ کو تعمیر کر لیا کرتے ہیں۔ بس عزیزان ایمان، ایک دربار کے اندر یہ سید سجاد کا خطبہ ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ماضی کی تاریخ سید سجاد بیان کر رہے، کیسے مظالم، کتنا ستم، انسان اتنے ظلم کے بعد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن چونکہ نصرت خدا ساتھ ہے لہذا تم ہاتھوں میں ہتھکڑی تو ڈال سکتے ہو، تم ہمیں ظاہراً قیدی تو بنا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا ہماری آزادی فکر کو چھین نہیں سکتے۔ ہم تمہارے دربار میں بھی کھڑے ہو کے شریعت کی تاریخ سنائیں گے، ہم تمہارے دربار میں کھڑے ہو کے حقیقتیں اس طریقے سے اجاگر کریں گے کہ دنیا انقلاب دیکھ رہی ہے کہ ساری کائنات پکار پکار کے یزید سے پوچھ رہی ہے، اے یزید تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے خارجیوں کو قتل کیا ہے، یہ رسول کی اولاد ہے، اس کو تو نے اسیر کر لیا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو، کیسے کیسے مصائب و آلام سے یہ ہمارا اور آپ کا امام گزر گیا۔ تاریخ کہتی ہے، میں نے کہا تھا کہ مصیبت سید سجاد شہادت سید سجاد نہیں ہے، سید سجاد کی مصیبت تو یہ ہے کہ بلوے عام میں زینب بیردہ کھڑی ہے۔ بس ایک واقعہ مجلس ختم کر دوں گا۔ جانتے ہو عزادارو، راہ شام و کوفہ سے یہ قافلہ گزر رہا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ شخص آیا اور آ کے سلام کرتا ہے، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جیسے ہی سید سجاد کو سلام کیا امام کانپ گئے، امام کانپ گئے۔ امام آواز دیتے ہیں، اے بھائی تو کون ہے؟ کربلا کے بعد جب سے میرا بابا مارا گیا ہے، جس نے بھی خطاب کرنا چاہا یا نیزہ چبو کے خطاب کیا ہے یا تازیانہ لگا کے، اے بھائی تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ اتنا سننا تھا کہ وہ کہتا ہے، آقا میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم ہوں۔ اب جو امام نے سنا، امام کانپنے لگے، اے زید اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ نہیں عزادارو، روایت میں کہہ رہا ہوں، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، احساس کی چیز ہے۔ آپ سچ بتائیں، اگر آپ کے خانوادے کی ناموس آپ کے ساتھ کہیں جا رہی ہو، راستے میں کوئی جاننے والا مل جائے، ہم سر جھکا کے گزرتے ہیں، جبکہ ہماری ناموس کے سر پہ چادر ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے۔ ہائے سید سجاد، زینب بیردہ، نانا کا صحابی سلام کر رہا ہے، اے زید نگاہیں نیچی رکھنا۔ اونٹ پہ بے کجاوا آل رسول ہیں۔ مولا میں آپ کے پاس ایک سوال لے کے آیا ہوں، بہت قیامت کے مصائب ہیں، مولا ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ زید کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مولا اتنا بتائیے، کیا غازی عباس نے وفا نہ کی؟ جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ۔ 1400 برس کے بعد آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ کی آوازیں گریا بلند ہو گئی، ہائے سید سجاد۔ امام کھاپنے لگے، اے زید کیا کہتا ہے؟ میرا چچا اور وفا نہ کرے۔ آقا معاف کیجئے گا، آقا معاف کیجئے گا۔ یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ میں نے دیکھا قافلے سے آگے آگے نو کے سنا پہ سر تھے،
آقا 6 مہینے کے بچے کا بھی سر دکھائی دیا، نوجوانوں کا سر بھی دکھائی دیا، جوانوں کا سر بھی دکھائی دیا، ہم شکل پیغمبر کا سر بھی دکھائی دیا، فرزند رسول کا سر بھی دکھائی دیا، مگر آقا اس میں کہیں آپ کے چچا عباس کا سر نظر نہیں آیا۔ اے آقا کہ آپ کے چچا نے وفا نہ کی، ایک مرتبہ امام نے کہا زید وہ سفید گھوڑے کی گردن میں جو سر لٹکا ہے وہ میرے چچا عباس، اے زید وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ آقا جب سب کا سر نو کے نیزہ پہ ہے تو عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ آقا یہ غازی عباس کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سفید گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ امام کہتے مجھ سے نہیں، چل کے میرے چچا سے پوچھ لے۔ ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا، کٹے ہوئی گردن کے پاس آئے، السلام علیکہ یا اماں، اے چچا میرا سلام ہو۔ عجب نہیں سید سجاد نے کہا ہو چچا گھبرائیے نہیں، ارے آپ سے بے ردائی کا شکوہ لے کے نہیں آیا، ہاتھوں کی ہتھکڑی کا شکوہ کرنے نہیں آیا۔ چچا یہ نانا کا صحابی ہے، یہ ایک سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کا جواب دے دیجئے۔ اس سے کہا پوچھ لے۔ زید ابن ارقم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس، کٹی ہوئی گردن سے جواب آیا، نانا کے صحابی تجھ پہ بھی میرا سلام۔ اے آقا صرف پوچھنا اتنا ہے کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے؟ عزاداروں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، اے زید میرے سر کو بار بار نو کے نیزہ پہ رکھا گیا، مگر جب سر بلند ہوتا تھا میری شہزادی زینب بے ردا سکینہ تماچے کھا رہی ہے، مجھ سے دیکھا نہ گیا، سر بار بار زمین پہ آ گیا۔ ظالموں نے میرے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا۔ ہو گئی مجلس، حق ماتم ادا کیا ہے عزاداروں، واقعہ مکمل ہو گیا، بھائی ایک جملہ مجلس ختم۔ عزاداروں جی چاہتا ہے دستے ادب جوڑ کے غازی سے کہوں، اے غازی اس زید کو جواب دینے سے پہلے آپ آغا مولا امام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے کہیے کہ ذرا دور ہٹ جائیں، آقا کہیے ذرا دور چلے جائیں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جواب سن کے امام کہیں اے چچا سر و تن میں جدائی کے بعد غیرت کا یہ عالم، ہائے سید سجاد، کبھی بازار کبھی دربار، منادیوں کی ندا، یہ زینب یہ ام کلثوم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً۔ بارے لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے اللہ یہ آنکھیں غم حسین میں نمناک ہیں، میرے پروردگار ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کا پرسا صاحب عزا امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ میرے پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جن کے والدین سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ میرے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔